بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان میں اور اکثر دنیا کے اندر چاند گرہن ہے، اور چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا عمل کرنا ہے؟ خسوف کے معنی ہے چاند گرہن اور کسوف کے معنی ہے سورج گرہن۔ ماہرین فلکیات کے مطابق آج 26 مئی 2021 میں چاند گرہن کا جو آغاز ہے 1:48 اور مکمل جو ہے وہ 4:11 اور اختتام 5:06، تقریباً 14 منٹ جو ہے کے لیے مکمل پاکستان میں چاند گرہن ہوگا۔ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں متعدد معاشرے میں افراد و تفرید کا شکار نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کچھ کیا کہتے ہیں۔ اصل میں سورج کی جو ریز ہیں، شعاعیں ہیں، کیونکہ جو گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی جب شعاعیں جو ہے چاند پر، یعنی کہ چاند پر جب جو ہے سورج کا زمین کا عکس نظر آتا ہے، جب چاند پر زمین کا عکس نظر آتا ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پہلا سورج گرہن ہوا تو اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، لہذا لوگ کہنے لگے کہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیف الاعتقادی کو ان الفاظ سے رد فرمایا کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا۔ سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی قدرت کی 2 نشانیاں ہیں۔ جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو فقوموا فصلوا، تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف پڑھا کرتے، اور قبر کی پناہ، قبر کے عذاب کی پناہ مانگا کرتے، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے۔ لہذا جب ایسا معاملہ پیش آئے تو اہل ایمان کو چاہیے وہ اس نظارے سے محفوظ ہونے اور توہمات کا شکار ہونے کے بجائے دربار خداوندی میں حاضر دیں۔ بہت سے لوگ تو نظارے کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا، گلاسز وغیرہ لگا کر کہ چاند گرہن کیسا ہوتا ہے، سورج گرہن کیسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ خداوندی میں حاضری دیں، اللہ کے حضور، اور گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، کیونکہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے اور ان کے ذہنوں میں قیامت کا منظر تازہ کرتا ہے کہ اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، وہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، واذا الكواكب انتثرت، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے توڑ دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، وہ دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمس و قمر کے گہنائے جانے پر عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، ان الصلاۃ جامعہ، ان الصلاۃ جامعہ،
سورۃ یونس میں تو ایسا ہے کہ نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی تمہیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں نماز خسوف کا طریقہ کیا ہے؟ جب چاند گرہن کے وقت بھی چاند صاف ہونے تک تقریباً جو ہے آج 5 گھنٹے کا صلاۃ الخسوف ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کسی وقت میں 5 گھنٹے جو ہے چاند گرہن رہے گا، اور علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں اس نماز کو پڑھیں۔ اس میں جماعت نہیں ہوتی۔ چاند گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل خسوف قمر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس میں بہت سی باتیں جو حاملہ عورتوں کے بارے میں کہ یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اگر وہ باہر نکلیں گی، یا کوئی چھری یا کوئی لوہے کی چیز اٹھائیں گی تو جب بچہ ہوگا تو اس کی جو ہے نا زبان کٹی ہوگی، کان کٹا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ اگر کسی ڈاکٹر جو ماہر ہے ان سے بھی اگر پوچھیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ جو ہے نا جو کفار ہے ان کی طرف سے یہ باتیں منسوب ہوئی ہیں، لیکن اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور عورتوں کو جو ہے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور بیٹھنے بھی نہیں دیتے، چلتے پھرتے رہو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ تمام باتیں جو ہیں فضولیات ہیں۔ اور کھاؤ نہیں، پیو نہیں، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، باہر نہیں جاؤ، نہیں، سارے کام کرنے ہیں، لیکن ڈرتے رہنا ہے قبر کا عذاب سے، مغفرت، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کے ورد دروشی پڑھا جائے، اعمال کیے جائیں، اعمال، ہمیں تو اعمال سکھائیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔